بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، چند روز سے میں آپ کے سامنے حقائق پر مبنی چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ قوی دلیلوں پر مبنی ہے اور صاف صاف بات ہے، نہ سمجھ کو بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اور آپس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے جو سازش چل رہی ہے، اس سازش کے اندر جو دو لوگ بار بار میں جن کا نام لیتا ہوں، عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی، ان کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں حضرات کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام اور ختم کرنے کی سازش کے اندر صف اول میں شامل ہیں۔ یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اس کی میں آپ کے سامنے آج اس ویڈیو کے اندر پوری دلیل پیش کروں گا اور پورے پروف کے ساتھ کروں گا، آن ریکارڈ کروں گا۔ میری بات چلتے رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کے تھم لائن کے اوپر وہ ساری جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اگر آپ کو وہ بات دیکھنا ہے، دلیل کو پڑھنا ہے، تو اس کو یوٹیوب کو بیان کو پاؤز کر کے روک کر اس کو دیکھ بھی لیجیے گا، یا پہلے سن لیجیے گا بعد میں اس کو تحقیق کرنا۔ اگر چند حضرات وہ جن کو میری بات پر یقین نہ ہو تو وہ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کرے۔ میری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ساری دلیل آن ریکارڈ ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں، میں پرسنلی اس کو ساری چیزیں دے دوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ پرسنلی دوں گا، لیکن میں تو ابھی آفیشیل سب کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے میری درخواست ہے میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے جو بات کو سن رہے ہیں، میری ایک ایک بات تو غور سے سنیں۔ بات تھوڑی لمبی رہے گی اس سے پہلے کے مقابل میں، کیونکہ ابھی تو بات شروع نہیں ہو رہی ہے، تمہید ہو رہی ہے، تو میں پوری دلیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ جن کو یہاں نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پرسنل میں مانگ لیں۔ دیکھو، میں آج تک آپ کو یہ دو لوگوں کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان اور اسلام کو توڑنے کے لیے عالمی سطح پر جو ہمارے دو مرکز ہیں، مرکز نظام الدین اور مرکز دیوبند، یہ دو مرکزوں کو آپس میں توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک ناپاک سازش اور کوشش چلی آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں، لوگ ناپاک کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے مسلمانوں کا لبادہ اور مسلمانوں کا لباس اور مسلمانوں کا نام استعمال کر کے یہ باتیں چلائی جا رہی ہیں ان کے ذریعے سے، ان کی زبانوں سے، تاکہ مسلمان ورگلا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہی؟ جی، ٹھیک اسی طریقے سے اس سلسلے میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتایا ہوں۔ اب دلیل سے سنیے۔ ان کے دو مدعے ہیں۔ پہلا مدعا ہے شورا اور امارت کو آپس میں لڑوانا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، دونوں مرکزوں کو توڑنے کے لیے عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی ایک ناپاک سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے شورا کے نام پر شورا کا سہارا لیا، دیوبند کا سہارا لیا، اور دیوبند اور شورا کا سہارا لے کر مرکز نظام الدین کو، مولانا سعد کو اور مرکز نظام الدین کے ماننے والوں کو ٹارگٹ بنایا۔ آپ یہ بات اپنے کان میں اور اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ نہ میں شورا کے مخالف ہوں، نہ امارت کا، نہ میں امارت کی تابعداری میں بات کروں گا، نہ شورا کی۔ میں آپ کو حقیقت پیش کروں گا، آپ کو جو بات سمجھ میں آئے آپ اس پر عمل کریں۔
میں یہ نہیں کہوں کہ آپ کس کی طرفداری کریں، بالکل نہیں، حق کی اتباع کریں۔ ان دونوں عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی نے اب تک جو مرکز دیوبند کے خلاف میں سہارا لیا ہے وہ دیوبند کا لیا ہے۔ اول، دیوبند کے متعلق ان نے یہ باتیں پیش کی ہیں کہ دیوبند مولانا سعد کو کافر کہتا ہے، دیوبند مولانا سعد کو گمراہ کہتا ہے، دیوبند مولانا سعد کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مولانا سعد کے پیچھے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ عبدالحکیم ٹانڈا یوسف واپی کا یہ کہنا ہے کہ جو مولانا سعد کی باتوں پر عمل کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا، کافر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی نے اور ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ناپاک سازش چلا رہے ہیں، ان کا سب کا مجتمع یہ کہنا ہے کہ دیوبند نے فتویٰ صحیح نہیں دیا، غلط دیا ہے۔ دیوبند نے مولانا سعد کے خلاف میں جو فتویٰ دینا تھا وہ واجب القتل والا فتویٰ دینا تھا کہ مولوی سعد نبوت کا منکر اور جو ہے نبوت کا گستاخ ہے، اس لیے مولانا سعد کو قتل کا فتویٰ دینا تھا۔ دیوبند نے پھر بھی غلطی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبند میں بیٹھنے والے حضرات کیا اتنے کم علم رکھتے ہیں کہ وہ صحیح فتویٰ اور صحیح موقف بیان نہ کر سکے، اور یوسف واپی اور عبدالحکیم ٹانڈا ہمارے اکابروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے دیوبند کے بیٹھنے والے علماء کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح کیے ہیں۔ اس کے متعلق اہل علم حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ سازش نہیں تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ دیوبند نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی جس سے نظام الدین کی شخصیت مجروح ہو، مولانا سعد کی شخصیت مجروح ہو اور مولانا سعد کے ماننے والوں کو دکھ پہنچے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم نے مولانا سعد کو کافر، دہریت پہ چلنے والا، جہنمی، اہل سنت والجماعت سے خارج کبھی نہیں کہا۔ جب دیوبند کے اکابروں کا اور دیوبند کا موقف ایسا نہیں ہے تو عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی یہ غلط الزامات دیوبند پر لگا کر، دیوبند کا سہارا لے کر ایسی باتیں کیوں چلا رہا ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پیدا ہو؟ اب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ حضرات الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ جگہوں پہ رہنے والے وہ لوگ جن کا تعلق نظام الدین سے ہے، وہ لوگ جن کا تعلق مرکز سے ہے، وہ لوگ جن کا تعلق مولانا سعد سے ہے، یہ عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی ان لوگوں کو فون لگاتے ہیں، فون لگا کر بغیر اجازت ان کی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد بغیر اجازت اس کو سوشل میڈیا پر، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو، چاہے وہ یوٹیوب کی شکل میں ہو، چاہے انسٹاگرام کی شکل میں ہو، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ مولانا سعد سے محبت رکھنے والے لوگ ورگلا جائیں، غصے میں آ جائیں اور نازیبا الفاظ بول دیں۔ اس نازیبا الفاظ کو لے کر یہ سوشل میڈیا پر اس کو خارج کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر داخل کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نمبر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس نمبر فون لگا کر گالی گلوچ کریں اور آپس میں لڑ جائیں۔ ہمارے امراوتی ضلع کے اندر بھی چاہے میرے پاس فون آیا، چاہے میرا نام سہیل، انجن گاؤں میں حاجی نعیم کے پاس آیا، مولانا ارشد ندوی کے پاس آیا، بہت سے لوگوں کے پاس آیا، بہت سے ایسے لوگوں کے پاس بھی آیا جو بیچارے ان پڑھ تھے، کم علم تھے، اور ان کو عقیدت اور محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بات کو نہیں سن سکے مرکز اور مولانا سعد کے بارے میں، اور پھر انہوں نے اپنی زبان کو نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر وہ مجبور ہوئے، اور یہ لوگ ہنستے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور غصے میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو سوشل میڈیا پر شائع کرتے ہیں۔ کیا یہ علماء حضرات کی نظر میں، شریعت کے دین کی نظر میں بات صحیح ہے کہ بات کر کے بغیر اجازت ریکارڈ کی جائے اور بغیر اجازت اس کو سوشل میڈیا پر ڈالی جائے؟ اس کے بعد یہ لوگ دیوبند کا نام لے کر غلط غلط باتیں چلا رہے ہیں،
دیوبند کا نام لے کے غلط باتیں سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی اور ان کے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو یہ دھندے اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میری بار بار درخواست علماء سے ہے، مفتیان سے ہے، اور ان علماء سے ہے، معاف کرنا، ان مداحن، جاہل، منافق اور دنیا کے خاطر دین کو بیچنے والے ان علماء، ان مفتیان سے ہے جو دیوبند کا نام لے کر، سہارا لے کر اپنا پیٹ کا دھندا چلا رہے ہیں، کہ منہ سے کہتے ہیں دیوبندی ہے اور دل کے اندر دیوبندیت کا کچھ بھی عنصر باقی نہیں ہے۔ ایسے علماء کو میں نکتہ چینی کر رہا ہوں اور ایسے علماء کو ٹارگٹ بنا رہا ہوں، سارے علماء کو نہیں، بات پہ غور کرنا۔ اب ایسے علماء کہاں مر گئے، کہاں گڑ گئے، کہاں ان کی زبان پر لقوہ فالج گر گیا، کیوں منہ بند کر کے بیٹھے، کیوں دیوبند کی دفاع میں آپ سامنے نہیں آتے، کیوں دیوبند کے نام پر اپنی عزت اور جان و مال کو قربان نہیں کرتے، کیوں دیوبند کی ناموس پر اپنی زبانوں کو کھولتے نہیں ہوں؟ عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی جو دیوبند کا سہارا لے کر دیوبند کو بدنام کر رہے ہیں، دیوبند کی شخصیت کو اور علماء دیوبند کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں، تو آپ اپنی منہ کو کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ ٹھیک اسی طریقے سے دیوبند کا سہارا لے کر دیوبند کا اور نظام الدین کا، دیوبند کا اور مولوی سعد کا اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ مسئلہ علمی ہے، وہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ ان کا اختلاف یا تو مسئلہ اختلافی پر ہے، یا تو مسئلہ اجتہادی پر ہے، یا تو مسئلہ علمی پر ہے، یا تو پھر وہ ان کی تفصیل بالرائے پر ہے۔ ایک اختلاف کئی قسم کا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس بات کو وضاحت سے کہا، ایک وہ مسئلہ ہے جو اسلام اور کفر کا ہے اختلاف، ایک اختلاف تمہارا اجتہادی ہے، ایک اختلاف تمہارا علمی ہے، ایک اختلاف تمہارا ذاتی ہے۔ بھئی مجھے ذاتی طور پر یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اسلام اور کفر کا اختلاف تو ظاہر ہے، اجتہادی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ ایک اختلاف تشدد کا ہوتا ہے، کوئی انسان دین اور شریعت کے کسی معاملے میں بہت تشدد اختیار کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی موقف ہے، اور ایک انسان اسی شریعت کے اوپر چل کر اس کو نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں ہیں، پیجامہ، شلوار، تہبند پہننے کی۔ اعلیٰ سنت پنڈلیوں تک کے، ران کا موٹا حصہ پنڈلی کا موٹے حصے تک، اس کے نیچے ادنا سنت کہ پنڈلی سے نیچے لے لو، متوسط، درمیانہ، اور ادنا سنت ٹخنوں سے اوپر تو پہن ہی لیا کرو۔ تو کوئی اعلیٰ سنت پہن کر عاشق رسول بن جائے، کوئی متوسط سنت پر عمل کر کے عاشق رسول بنے، کوئی ادنا سنت پر عمل کر کے عاشق رسول بنے، اپنا معاملہ ہے، مزاج ہے ہر کسی کا الگ الگ۔ لیکن یہ نظام الدین کا نام لے کر، نظام الدین کو ٹارگٹ، مولوی سعد کو ٹارگٹ بنا کر علمی مسائل پر اختلاف نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں۔ پہلا کہ مولوی سعد صاحب بد خلق ہیں، مولوی سعد صاحب نعوذ باللہ ان سے زنا صادر ہوا ہے، مولوی سعد صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، مولوی سعد صاحب نے اتنی گاڑیاں کہاں سے خریدی، مولوی سعد کے بچے اتنے عیش و آرام میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اس کی تحقیق کرو اور ان پر انکم ٹیکس کے ریٹ داخل کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی ایک فتوے میں کیا دیوبند نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے کہ مولوی سعد کے بچے ایسی عیش و عشرت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، مولوی سعد کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، مولوی سعد فنڈ کہاں سے جمع کرتا ہے، اس کی تحقیق کرو، جستجو کرو۔ ایسا تو کبھی کسی فتوے میں دیوبند نے ظاہر نہیں کیا اپنا موقف، پھر یہ دیوبند کا سہارا لے کر ایسی باتیں کیوں چلا رہے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے کہ وہ علماء، وہ مفتیان اور وہ صلحاء اور وہ اکابر جو دیوبند جو شورا سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے حضرت مولانا احمد لال صاحب ہوں یا چاہے مولانا ابراہیم دیولہ ہوں، ان حضرات نے کبھی بھی نظام الدین اور مولوی سعد صاحب کے بارے میں بدگوئی اور بدزبانی اختیار نہیں کی۔ جب میں نے بار بار یہ کہا کہ علماء دیوبند اور بڑے بڑے اکابر علماء
یہ دونوں ظالم، فاجر اور منافق اور یہودیوں کے ایجنٹوں کے بارے میں اپنی زبان کھولے اور اپنا موقف ظاہر کرے کہ ہمارا ان کی غلط باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان سے، ان کے موقف سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے، تو اللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے اپنا موقف ظاہر کیا چند دن پہلے، اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو آڈیو ریکارڈنگ کر کے ادھر سے ادھر باتیں چلا رہے ہیں، یہ چگل خور ہیں، یہ چگل خوری کر رہے ہیں، ان سے ہمارا یا ہماری عالمی شورا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات یوسف واپی کو پتہ چلی تو اس کے پیٹ میں انگار اور مروڑ پیدا ہوئی، اور اس نے یہ بات اس کی زبان سے اللہ نے صادر کر دیا اور بتا دیا کہ نہ میں شورا والا ہوں نہ امارت والا ہوں، میں تو یہودیوں کا ایجنٹ ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے صاف کہا، غور سے سنو، اس نے صاف کہا کہ میں مولانا ابراہیم دیولہ کو نہیں مانتا، نہ احمد لاٹ کو مانتا ہوں، بلکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ کیا قرآن اور شریعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ کسی کو فون لگاؤ، اس کے محبوب کو چھیڑو، غلط بات کہو، اس کو ورگلاؤ، اس کی ریکارڈنگ کرو اور اس کو وائرل کر دو۔ اگر یہی شریعت ہے تو لوگ تو سوچیں گے کہ اسلام دھوکہ دینے کا نام ہے، کہ فون لگا کے دھوکہ دے کر لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کر کے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر اس کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی اسلام کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم دیولہ نے جب یہ بات کہی تو اس کے الفاظ اتنے بگڑے۔ مولانا ابراہیم دیولہ نے یہ بات کہی کہ اختلاف کرو، مخالفت کرو، اختلاف کرو، مخالفت مت کرو، اور اختلاف بھی ادب کے دائرے میں کرو۔ اتنا اختلاف نہ ہو کہ کسی کی ذات کو مجروح کیا جائے، نہیں۔ اب ابراہیم دیولہ صاحب کی بات کو سن کر جب یہ سمجھ گیا کہ میری تو بے عزتی ہو گئی، میرا راز فاش ہو گیا، تو اس نے بھرے مجمع میں آڈیو جاری کر دی، اور اس آڈیو کے اندر یہ کہا کہ شورا والوں نے ابراہیم دیولہ کو بھگوان بنا دیا۔ اس سے پہلے اس نے یہی بات مولوی صاحب کے لیے کہا تھا کہ مولانا صاحب تو آسارام باپو ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، عالمی سطح پر مولانا ابراہیم دیولہ کی عزت ہے، عالمی سطح پر مولانا صاد کی عزت ہے، لیکن عالمی سطح کے جو علماء ہیں، مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، عزت ہے، اکرام ہے، ایسے علماء کے متعلق جو ان کا تعلق شورا سے ہے، ان کو بھی کہتا ہے کہ ابراہیم دیولہ کو لوگوں نے بھگوان بنا دیا۔ ادھر مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے آسارام باپو ہے، مولوی صاحب جو ہے قادیانی ہے، اور قادیانی کافر ہوتا ہے، تو یہ براہ راست مولانا صاحب کو قادیانی کہہ کے پکارتا ہے، یعنی کافر کہہ کے پکارتا ہے۔ اس کو یہ حق کس نے دیا؟ یہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے یہ حق دیوبند نے دیا۔ تو کیا اس سے دیوبند کی بے عزتی اور دیوبند کی شخصیت مجروح نہیں ہو رہی؟ اس پر غور کیا جائے، اس پر قدم اٹھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے یہ بات کہی تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو اپنے بڑے ماننے والے، جو ابراہیم صاحب دیولہ کو بڑا مانتے ہیں، ان کو مقتدی مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان اکابروں میں سب سے صف اول میں مولانا عثمان صاحب کاکوسی بھی ہے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب کاکوسی نے بھی شورا کے ایک مجلس میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اتحاد پر بات کی کہ اختلاف تو ہو لیکن اتحاد کے دائرے میں ہو، اور دو اکابر کا واقعہ بیان کیا، اشرف علی غالباً قاری طیب صاحب اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ دونوں اختلاف کرتے تھے مسائل میں ایک دوسرے سے، لیکن حج کے موقع کا واقعہ بیان کیا، اتحاد کی بات پیش کی۔ یہ بات جب یوسف پاپی کو پتہ چلی تو یوسف پاپی نے سب کے سامنے یہ آڈیو جاری کی، اور اس آڈیو میں مولانا عثمان صاحب کاکوسی کے متعلق یہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ مولانا عثمان صاحب کاکوسی جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جھوٹ پر مبنی واقعات پیش کر رہا ہے، اور آگے چل کر یہ کہا کہ آج تو عثمان کاکوسی اتحاد کی بات کرتا ہے، آج کے پہلے کے اس کے بیانات اگر ہم سنیں گے تو مولانا سعد اور مرکز نظام الدین کی مخالفت میں بات کرتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک انسان زمانے ماضی میں
اپنی غلطی کی وجہ سے یا علمی کمی کی وجہ سے یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا اپنے خیال کی وجہ سے کسی کو غلط ثابت کرتا بھی ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ اس کو صحیح سمجھ دے دے، ہدایت دے دے، یا اس کے علم میں ترقی ہو اور اس کے بعد وہ اس مخالفت کو صرف اختلاف تک رکھتا ہے، کسی کی ذات تک محدود نہیں رکھتا اور اپنی زبان سے نازیبہ الفاظ نکالنا بند کر دیتا ہے، تو کیا ایسی حالات میں اس شخص کو کافر کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا، جھوٹا کہا جائے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک آدمی جو زمانے ماضی میں شراب پیتا تھا، اب اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ مستقبل کے اندر وہ متقی بن جائے۔ ایک آدمی پہلے زانی تھا، اب اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اب وہ نمازی بن جائے، یعنی زندگی بھر زنا ہی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان کسی کو اس کی ماضی کی زندگی کے گناہ کو یاد دلا کے آر نہ دلائے، اگر آر دلاتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا گناہ اس کو ملے گی عذاب جو اس کو آر دلانے والا تھا۔ تو عثمان کاکوسی پر یہ الزام لگانا، جھوٹا کہنا اور ان کو پرانی باتیں یاد دلا کر ان کی شخصیت کو مجروح کرنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم دیولہ صاحب کو بھی اس کی نظر میں، یوسف واپی کی نظر میں ابراہیم دیولہ بھی غلط، عثمان کاکوسی بھی غلط، شورا والے بھی غلط، امارت والے علماء کو مداحن کہتا ہے، مطلب پرست کہتا ہے، نظام الدین کی باتوں پر چلنے اور چلانے اور عمل کرنے والے علماء کو کافر کہتا ہے، نظام الدین کو ماننے والے علماء کو مداحن کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے، مولانا سعد کو قادیانی کہتا ہے، مولانا سعد کو ماننے والوں کو قادیانی کہتا ہے، اور نظام الدین کے اندر مولانا سعد صاحب عورتوں اور آنے والی جماعتوں، مستورات کی جماعتوں کو چھیڑتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، یہ بات کہتا ہے، اور یہ ساری باتوں کی دلیل دیتا ہے کہ نظام الدین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری باتیں دیوبند نے بتایا۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے دیوبند سے محبت رکھنے والے لوگوں کے متعلق اور نظام الدین سے محبت رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش رچ رہا ہے کہ دو مرکز جو آج تک کافروں کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹے اور نہیں ختم ہوئے، یہ مسلمان کا لبادہ پہن کر عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی اور ان کی مستقل ایک جماعت ہے جو ہر جگہ، ہر تحصیل اور ہر ریاست اور ہر علاقے میں موجود ہے، اور ان کا یہی کام ہے کہ موبائل سے بات کرے اور ریکارڈنگ کر کے اس کی کاٹ شاٹ کرے اور اس کو جو ہے لوگوں میں عیاں کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں جس کی دلیل میں اپنے یوٹیوب کے بیان کے تھم لائن میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دیوبند کے اندر جو نائب محتمم ہیں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کچھ دن پہلے عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کے باتوں سے تعلق رکھنے والے، ان کے موقف کو ماننے اور صحیح سمجھنے والے اور ان کے ہی تیار کردہ کچھ لوگ تھے، عبدالحکیم ٹانڈا کے اور یوسف واپی کے تیار کردہ چند افراد کو انہوں نے دیوبند بھیجا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کو کہا کہ تم بڑی سادگی سے پیش آنا، زیادہ علمی بات نہیں کرنا، اپنے آپ کو گاؤں دیہات کا بتانا اور اکابر علماء جو دیوبند کے اندر موجود ہیں ان سے راز حاصل کرنا۔ چلو تو یہ لوگ گئے مرکز دیوبند، سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی سے ملے، لیکن ارشد مدنی غصے کے تیز ہیں، تو حضرت مولانا ارشد مدنی نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مرکز دیوبند گھومنے آئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے پھر بھی کہا کچھ پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ مولانا ارشد مدنی مسجد چلے گئے، یہ لوگ آگے بڑھے اور اکابروں کو دیکھتے دیکھتے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے کمرے میں وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں چلے گئے۔ عبدالخالق صاحب مدراسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی علماء بیٹھے تھے جن کا نام مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کو میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آنے والا واقعہ، اس واقعے کے اندر 2-3 علماء حضرات کی اور آوازیں آ رہی ہیں لیکن ان کا نام میں نہیں جانتا۔ ہاں، عبدالخالق صاحب مدراسی کی آواز سے واقف ہوں اور میں پوری دلیل سے کہہ رہا ہوں وہ عبدالخالق صاحب مدراسی ہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو سازش ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے
اور دھوکہ کرنے والے عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی، انہوں نے اتنا مجبور وہ ہو گئے بے عزتی سہ سہ کے کہ مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی محتمم، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنی معافی نامہ پیش کیا ہے اور اپنی وضاحت پیش کی۔ سوچو اب ہوا کیا کہ یہ لوگ عبدالخالق صاحب مدراسی سے ملے، کمرے میں بیٹھے اور نظام الدین اور مولانا سعد اور شورا کے متعلق ایسے سوالات کیے اور ایسی گھما پھرا کے باتیں پیش کی سوالات کے نظریے سے کہ عبدالخالق صاحب یہ سمجھے کہ یہ دیہات کے لوگ ہیں اور ناسمجھ ہے، مذاقیہ طور پر پوچھ رہے، تو مولانا عبدالخالق صاحب نے بھی مذاقیہ طور پر ان کو جواب دے دیا۔ ہاں، اس میں کچھ باتیں اور کچھ الفاظ اور کچھ جملے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے ایسے نکلے جو کسی بھی عالم دین کے متعلق نکلنا اچھی بات نہیں، لیکن وہ باتیں جو ان نے کہی ہیں وہ چار دیواری کے اندر کہی تھی اور وہ ان کو سادہ سمجھ رہے تھے، دیہات کا سمجھ رہے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سازش کے تحت آئے ہیں، عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے موبائل کی ریکارڈنگ شروع کی ہے اور موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر کے ساری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں ریکارڈ کی اور جو بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری آن ریکارڈ یوٹیوب پر موجود ہیں، اور یہ ساری باتیں میرے پاس بھی موجود ہیں، جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے لیں۔ انہوں نے یہ باتیں ریکارڈ کی اور ریکارڈ کرنے کے بعد وہ باتیں یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ کچھ دن کے بعد جب یہ باتیں چرچا میں آئیں اور ساری طرف چل گئی پوری دنیا میں، اور عبدالخالق مدراسی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جب انہوں نے حضرت کی بات کو سنی، حضرت کی آواز کو پہچان لی، اور جب یہ بات حضرت تک پہنچی، حضرت اتنے غم زدہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے بے عزت ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کو سب سے زیادہ شرمندگی، سب سے زیادہ بے عزتی اور سب سے زیادہ جو ان کو پشیمانی ہو رہی تھی وہ اس بات سے ہو رہی تھی کہ میرا تعلق دیوبند سے ہے، دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور میں دارالعلوم دیوبند کا نائب محتمم ہوں، اور میری زبان سے ایسی باتیں کسی عالم دین کے متعلق جو نکلی ہے یہ تو مزاحیہ اور آمنے سامنے بیٹھ کے ہو رہی تھی۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ میری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ یہ میری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں بالکل ایسی باتیں نہ کہتا، اور یہ باتوں کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے میری تو بے عزتی ہو رہی ہے۔ عبدالخالق صاحب مدراسی کی یہ سوچ تھی، اور انہوں نے چند لوگوں سے کہا بھی کہ میری تو بے عزتی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مرکز دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی شخصیت پر بھی آنچ آ رہی ہے، اور عوام اور خواص میں یہ بات چل رہی ہے کہ کیا دیوبند بھی مرکز نظام الدین اور مرکز نظام الدین سے تعلق رکھنے والے علماء اور خاص طور سے مولانا سعد سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اتنے بڑے علمی گوہر اور علمی منزل کے اندر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آخر کار مولانا عبدالخالق صاحب ہار گئے، شرمندگی جھیل نہیں پائے اور ذلت کا پیمانہ پر ہو گیا، اور جب جھلکنے لگا تو مجبوراً ان کو ایک تحریر نامہ بھیجنا پڑا، اور وہ تحریر نامہ جو انہوں نے لکھا تھا میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کروں گا، وہ تحریر نامہ میرے پاس موجود ہے، میں تحریر نامے کے ہو بہو الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کر بتا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ شروعات یہاں سے کی مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے، ضروری وضاحت۔ چند دن سے یوٹیوب پر میری ایک مختصر سی گفتگو وائرل ہو رہی ہے جس کے بے تکلفانہ انداز پر کچھ لوگوں کو اشکال ہے اور وہ اس سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس تحریری تردید کرتے ہوئے اخلاق و دیانت کی تمام حدود کو پامال کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے بولنے کا کہ جو باتیں میں نے کہیں اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ ان کی زبان سے میرے متعلق اور دیوبند کے متعلق غلط باتیں نکل رہی ہیں، اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آگے،
اس لیے احباب کا مشورہ ہوا. کیا فرما رہے ہیں کہ دیوبند کے بڑے بڑے اکابروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس بارے میں ضروری وضاحت پیش کر دی جائے. پتہ چلا کہ باتیں کچھ اتنی گندی نکل گئی کہ اکابر دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے اندر جو اکابر موجود ہے مجبور ہو کے عبدالخالق مدراسی سے یہ کہنا پڑا کہ آپ وضاحت پیش کریں. اب وضاحت سنیے آگے. واقعہ عبدالخالق صاحب فرماتے کہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ میرے پاس دیہات کے چند لوگ آئے اور انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد کو کلین چٹ دے دی یا ان کے رجوع کو تسلیم کر لیا. تو میں نے ان کی فہم کے مطابق، حضرت فرما رہے کہ وہ اتنی سادی بات کر رہے تھے، ان کے فہم کے مطابق آسان انداز میں ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوا. پھر ان لوگوں نے اگلے ماہ ہونے والے اجتماع میں غیر معمولی بھیڑ ہونے کا تذکرہ کیا. تو اس کے جواب میں بھی میں نے جو کچھ کہا اس کا مقصد یہی سمجھانا تھا کہ بھیڑ جمع ہونا حق ہونے کا معیار نہیں ہے. بھیڑ تو مختلف اسباب سے بھی جمع ہو سکتی ہے. ان دونوں باتوں کی تعبیر میں مخاطبین کے معیار اور فہم کو دیکھتے ہوئے میری زبان سے ایک دو جملے مزاحیہ انداز کے نکل گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیہات کے لوگ تھے، ایک ایک بات کو کئی بار پوچھ رہے تھے، اور پھر اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ گفتگو ریکارڈ کر کے وائرل کی جائے گی. کیا فرمایا؟ پھر اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بات ریکارڈ کر کے وائرل کی جائے گی. پتہ چلا عبدالخالق صاحب اور مرکز دیوبند کو دھوکہ دیا گیا. سادگی کا بہانہ استعمال کر کے اور سادگی کا بہانے کے طور پر ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا گیا. اس کا علم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کو نہیں تھا. میں اس کو یقین جانتا ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو مولانا عبدالخالق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کی جائے گی، ورنہ یہ انداز نہ اختیار کیا جاتا، جس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. میری گفتگو کا مقصد مولانا صاحب پر کوئی الزام لگانا یا ان کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کو پیش کرنا تھا جو دارالعلوم کی جانب سے بار بار واضح کی جا چکی ہے. اب دیکھو، مولانا عبدالخالق صاحب اتنے بڑے عالم دین، بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اور دنیا کے سب سے بڑے مانے جانے مدرسے کے نائب محتمم، اس کے باوجود یہ گندی سازش اور اس فتنے کے شکار ہو گئے. آج سے چند مہینے قبل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ مجھ کو ایسا کہا گیا مزاحیہ طور پر اور ایسا غصہ دلایا گیا کہ جس کا تعلق ان کسی بات سے نہیں تھا، اور میری بات ریکارڈ کی گئی اور اس کو وائرل کر دیا گیا کہ سہیل احمد دیوبند کو نہیں مانتا. یہ جھوٹ ہے. آدھی ادھوری بات کو ریکارڈ کیا گیا اور غلط انداز سے سوال پوچھا گیا اور غلط انداز سے مجھے جواب دینے پر مجبور کیا گیا. جس طرح بار بار عبدالخالق صاحب کا کہنا، بقول عبدالخالق صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کا کہنا کہ ایک بات کو بار بار پوچھنے سے مجھے دق پیدا ہوئی تو میں نے مزاحیہ انداز میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیا جو مرکز نظام الدین اور مولانا سعد کی شان کے خلاف تھے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس لیے میں نے بھی اپنا وضاحتی بیان پیش کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آج تک تو انہوں نے نظام الدین سے تعلق رکھنے والے عوام کو فون لگا کر اور ریکارڈ کر کے ان کو وائرل کیا. آج تک تو انہوں نے نظام الدین اور مولوی سعد سے تعلق رکھنے والے علماء سے بات کی، ریکارڈنگ کی، بغیر اجازت وائرل کی. آج تک انہوں نے مولوی سعد کی حمایت میں چلنے والے اور ان کے تابع ہو کر کام کرنے والے علماء سے اور مفتیان سے اور مشائخ سے اور محدثین سے اور شیخ الحدیث سے، وقت کے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بد زبانی، بد کلامی کر کے ان کی ریکارڈنگ کی گئی، کاٹ شاٹ کی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر بغیر اجازت کے وائرل کر دیا گیا. یہاں تک تو بات کم درجے کی غم کی بات تھی اور دکھ کی بات تھی، لیکن حد تو اب یہ ہو گئی کہ مرکز نظام الدین کے ساتھ ساتھ مرکز دیوبند، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ
بلکہ نائب محتمی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ کیا یہ دیوبند کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے؟ کیا یہ دیوبند کے اکابروں کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ علماء دیوبند کی عزت کو نیلام کرنے کی سازش نہیں کی جا رہی؟ اب پھر کہتا ہوں، کہاں مر گئے وہ علماء جو دیوبند کے نام پر اپنا پیٹ پال رہے ہیں؟ کہاں مر گئے وہ منافق اور مداحین اور دو منہ کے سانپ اور جو ہے ابن ابی کی نسل کے صرف نامور علماء کہ جو نظام الدین کے معاملے میں تو منہ کھولتے ہیں اور اب دیوبند کے نام پر منہ نہیں کھول رہے؟ کیوں یہ دونوں کے خلاف میں محاذ اور جنگ نہیں چھیڑ رہے علمی کہ یہ لوگ جاہل، ظالم، یہودی اور نصرانیت کے ایجنٹ ہیں؟ میرے بھائیوں، کتنی بری بات ہے کہ پورے دنیا میں جانے جانے والے علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے خلاف میں اتنی بڑی سازش رچنا، ان وہاں کے رہنے والے علماء کی باتوں کو حاصل کرنا اور دھوکے سے حاصل کر کے بغیر اجازت کے وائرل کر دینا، اور وہ حضرت کو کتنی تکلیف اور کتنی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا کہ مجبور ہو کر ان کو اپنی وضاحتی بیان پیش کرنا پڑا۔ کیا یہ نظام الدین اور شورا اور دیوبند کے نام کو رکھ کر آپس میں لڑوانے کی سازش نہیں کی جا رہی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور اگر کی جا رہی ہے تو ہم چپ کیوں ہیں؟ ادھر مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو یہ کہنا کہ یہ شورا والے ان کو بھگوان سمجھتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ عثمان کاکوسی کو کہنا ہے کہ جھوٹا ہے، اللہ معاف کرے۔ یوسف واپی کا کہنا ہے کہ میں شورا کو نہیں مانتا، ادھر نظام الدین کو کہنا ہے کہ میں نظام الدین کو بھی نہیں مانتا، دیوبند کو کہنا کہ دیوبند نے فتویٰ غلط دیا، دیوبند نے فتویٰ دینا تھا کہ مولانا صاحب کو قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ نہ تو دیوبند کو مانتا، نہ شورا کو مانتا، نہ امارت کو مانتا، تو کس کو مانتا؟ اگر نظام الدین کو بدنام کرنا ہے تو دیوبند کا سہارا لے لیتا، نظام الدین کو مولانا صاحب کو بدنام کرتا ہے تو شورا کے علماء کا سہارا لے لیتا، اور جب تجھے سب کو بدنام کرنا ہے تو کسی کا سہارا نہیں لیتا، قرآن حدیث کا سہارا لیتا ہے۔ میں آپ کو ان دونوں کی مثال ایک حقیقی مثال سے دینا چاہتا ہوں، غور سنیے۔ آج سے چند سال پہلے وسیم رضوی سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو شیعہ بتایا اور شیعہ لوگوں کی محبت حاصل کیا اور شیعہ وقت بورڈ میں اپنی جگہ بنا دی۔ دھیرے دھیرے معاملہ چلتا رہا اور پھر اس نے سنی لوگوں کے خلاف میں جنگ چھڑ دی، کبھی قرآن کے متعلق، کبھی صحابہ کے متعلق، کبھی حدیث کے متعلق، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہتا جس سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے عوام اور خواص اور علماء کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا شروع کیا۔ کبھی صحابہ کو گالی دیتا، کبھی نبی کو گالی دیتا، کبھی قرآن کو۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے ناپاک قدم بڑھانا شروع کیا۔ پہلے صحابہ سے شروع کیا، پھر علی کی محبت میں غلو کیا، پھر ابوبکر، عمر، عثمان کو غلط کہا، پھر کہا کہ قرآن کی آیتیں جو ہے یہ شراب خور خلفاء نے بدل دی، نعوذ باللہ۔ پھر کہا کہ قرآن جو ہے یہ جہاد کا سبق دیتا ہے، اس میں کی چند آیتیں نکال کے پھینک دو۔ آپ کو سب کو پتہ ہے اور یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بھولے بھالے مت بنو اور اتنے اپنے آپ کو سیدھے مت بتاؤ، اتنے سیدھے نہیں ہے تم لوگ اور میں بھی۔ اس کے بعد اس نے ابھی حال ہی میں ایک کتاب لکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور ایک کوئی ہندو اکھاڑے کو دیانت سرسوتی کوئی بھی تو ہے جس کا منہ سور کی طرح نظر آتا ہے، وہ ہندو کوئی ہے، وہ اصل میں وہ نام کا ہندو ہے، وہ بھی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کی صورت ہی سور کی طرح نظر آتی ہے، مجھے نظر آتی ہے، یہ میرا خیال ہے اور یہ میرا تخیل اور میرا تصور ہے۔ میں کسی کو تھوپ نہیں رہا کہ سب بولے وہ سور ہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کی صورت سور کی طرح نظر آتی ہے۔ اب اس پہ اختلاف مت کر بیٹھنا۔ تو اس نے یہ چند باتیں کہا وسیم رضوی نے، کون سی؟ پہلی کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے جو کتاب لکھا، اگر یہ کتاب پڑھ لیں گے تو بولے آنے والے 50 سال میں اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، ایک۔ پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک تلوار کی نوک پر اسلام کو پھیلایا،
اس وسیم رضوی نے آگے اور کہا، وہ شیعہ وسیم رضوی نے آگے ایک بات اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دماغی طور پر معذور ہے، بیمار ہے، اور اللہ معاف کرے میرے پاس الفاظ بولنے کو شرم آ رہی۔ اور آخری اس نے یہ بات یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے زمین میں دفنایا نہ جائے بلکہ جلایا جائے، اور میری جسم کو اگنی جو ہے یہ دیانت ہے کہ کیا ہے، دیانتی ہے کہ بد دیانتی اور سرسوتی ہے، وہ میرے کو انگار دی۔ چلو بہت اچھا ہوا، دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ تو بیٹا نسلی اور اصلی اور نقلی طور پر کافر تھا، کافر ہے، اور مرتے دم تک کافر رہے گا۔ تو نے خود دلیل دے دیا کہ تو بدترین کافر ہے مخلوق کا، کہ مرنے کے بعد تو نے وصیت کر دی پہلے کہ مجھے جلانا، جلایا تو کافروں کو جاتا ہے بیٹا، تو بھی اجل الجاہل سور، ڈبل سور ہے۔ خیر، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا میں جس دن سے اس نے تھوڑی تھوڑی اللہ، صحابہ اور قرآن اور ابو بکر، عثمان، علی کے متعلق بس زبانی شروع کیا تھا، اسی وقت اگر اس پر روک لگا دی جاتی تو آج ہم کو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی کہ ہمارے نبی کی شخصیت کو یہ مجروح کرتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے، جتنے جلدی فتنے کو دبا دیا جائے اتنا اچھا ہے، ورنہ جب فتنہ اپنے طاقت کو پہنچ جاتا ہے تو الفتنۃ اشد من القتل کی شکل لے لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے گھر میں سانپ کا بچہ نکل آیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی تو بچہ ہے جی، ابھی اس سے کیا نقصان، رہنے دو، جب بڑا ہوگا جب دیکھیں گے۔ نہیں، کیونکہ اگر وہ بڑا ہوگا تو کسی کو ڈس لے گا، کسی کی جان لے لے گا، ہم اس کو بچپن میں ہی مار دیتے، کچل دیتے۔ اسی لیے جو فتنہ شروع ہو رہا ہے اس کو وہیں کچل دیا جائے۔ ہم نے بھی عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کو پہلے ان کی باتوں کو لذت کے طور پر حاصل کی، بڑے اچھا لگ رہا تھا غیبتیں سننا، کل لذیذ جدید کا معاملہ، ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، نیا کھانا، نئی عورت، نئی گاڑی، نیا بستر، اچھا لگتا ہے۔ تو ہم کو بھی ان کی باتیں اچھی لگ رہی تھی کہ دیکھو کیسے کیسے بڑے بڑے علماء پر یہ طنز کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر آ گئی اب سمجھ میں آیا کہ پہلے ان نے شورا کے نام پر امارت کو برا کہا، دیوبند کو برا کہا، مولانا سعد کو برا کہا، اور اب دیوبند کے علماء ہی کو بدنام کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ جو باتیں میں نے کہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، اور ہر خاص و عام کے موبائل کے اندر موجود ہیں۔ پھر بھی اگر تم بہت سیدھے سادے ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا نمبر ہے 9689127338، اس پر واٹس ایپ کریں، میں ساری چیزوں کی دلیل آپ تک پہنچا دوں گا، ان باتوں کی لنک بھی سینڈ کر دوں گا، اور ان کا چینل ہے ضرب حق عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کا، اس کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر بھی اگر آپ اتنے سیدھے سادے اور جلیبی کی جیسے سیدھے لوگ ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ساری دلیل پیش کروں۔ اچھا، اب میری درخواست ہے ان علماء سے، ان فضلاء سے، اور مفتیان سے، ان صلحاء سے، ان دین کے بڑوں سے، اور وہ لوگوں سے جو خود ہی اپنے آپ کو دین کے بڑے سمجھتے ہیں اور آج تک شورا امارت اور دیوبند کے بارے میں لب کشائی کر رہے تھے، دیوبند سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے نظام الدین اور مولوی صاحب کو برا کہہ رہے تھے، نظام الدین اور مولوی صاحب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو غلط ثابت کر رہے تھے، وہ اب اپنے منہ کو نہ بند کرے اور بند نہ رکھے، اور اس غلط بات کے خلاف میں آواز اٹھائے اور اپنے منافق نہ ہونے کا اظہار کرے، اپنے منافق نہ ہونے کی دلیل پیش کرے۔ سب ہم ہی سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا، نہ نکلو یوں عیاں ہو کر، ہم سے یہ کیوں کہہ رہے کہ تم مت بولو ایسا علماء کو، تو تم کیوں ایسا منہ بند کر کے بیٹھے ہیں لنگڑے لولوں کے جیسا، تم کیوں نہیں اپنا منہ کھول رہے ہیں؟ نظام الدین کے معاملے میں تو بڑا تم منہ کھولتے، اب منہ کھولو۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، نہ مجھے نظام الدین سے مطلب، نہ مجھے امارت سے، نہ شورا سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر جب الزامات آئے تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، اب میں جب حقیقت کو جانچنے کے لیے اور حقیقت کی تلاش میں لگا اور یہ ساری حقیقتیں کھل رہی ہیں، تو اب تم کیوں نہیں اپنا منہ کھول رہے؟
اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری اپیل یہ ہے، کتنی بری بات ہے، عبدالخالق صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، جو دیوبند کے نائب محتمم ہیں، دیوبند کا ایک نام ہے، ایک ان کا مقام ہے، وہاں کے تعلق رکھنے والے علماء کا مقام ہے، اور سب سے بڑی بات وہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء کی ایک شان ہے۔ جب وہ علماء اور بڑے بڑے اکابر اور عمر دراز یہ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹھانڈا کے تیار کردہ غلاموں کی باتوں کو نہ سمجھ سکے، ان کا اشارہ نہ سمجھ سکے، ان کی دھوکہ دینے کے انداز کو نہ سمجھ سکے، اور وہ محبت سے ان کو جواب دیتے رہے بیچارے، کیونکہ اللہ والے سادے ہوتے ہیں، کسی کی بھی بہکاؤ میں آ جاتے، وہ ان کی بات کو نہ سمجھ سکے، اور نظام الدین اور مولوی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کہہ دی جس نے سوشل میڈیا پر انگار لگا دی، اور نظام الدین کے بارے میں کچھ کہہ دی جس سے نظام الدین کی شخصیت مجروح ہوئی، اور سارے عالم کے اندر یہ سوچا اور سمجھا گیا کہ دیوبند والے اندرونی اور داخلی طور پر مولوی صاحب اور نظام الدین سے بغض رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جب بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ گمراہ کر سکتے ہیں اور بہکا سکتے ہیں، تو تم اور میں کہاں کی کھیت کی مولی ہیں؟ تو اگر آج بھی ہم نے اپنے منہ کو بند رکھا اور سولوشن سے چپکا لیا اور فیویکول کھا لیا اور اپنے آپ کو دو منہ کا صاف ثابت کر دیا کہ نہیں بابا ہماری تو سب سے پٹی، ہماری سب سے پٹی، ہم سب سے اچھا رہتے ہیں۔ مولانا زکریا نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو دوستوں میں محبوب ہو اور پڑوسیوں میں محمود ہو، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحین ہوگا، دو ٹونڈیا، ادھر بھی اچھا ادھر بھی اچھا۔ تو ایسے مداحین بننے سے بہتر ہے کہ ہم ایک کی جورو بن کے رہیں، سمجھ میں آئے؟ ایک کی جورو بن کے رہیں اور حق کا ساتھ دیں، کم سے کم حق کا ساتھ دینے والوں کا ساتھ دیں، کم سے کم حق بات کو پھیلانے میں ہمارا ذریعہ بنے۔ سوچو کتنی بڑی بات کر دی ان نے دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب کو بھگوان کہنا، مولانا عثمان کاکوسی کو جھوٹا اور ظالم کہنا، مولانا سعد صاحب کو اللہ معاف کرے کیا کیا کہنا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہنا، ان کے سسر تک کی بات کو کہنا، ان کی بیٹوں کے تک کی بات کی کہنا، ان کی بیٹیوں تک پہنچ جانا، بیٹوں تک پہنچ جانا، ان کے سسر تک پہنچ جانا، ان کی بیوی تک پہنچ جانا، یہاں تک کہ دوسری بچی کے الزامات تک لگا دینا، نظام الدین میں جانے والی ماؤں بہنوں کے متعلق غلط زبانی، غلط باتیں پیش کرنا کہ ان کے ساتھ وہاں بددیانتی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، مولانا صاحب کو جو ہے آسارام باپو کہنا، یہ کیا کہاں حد تک صحیح ہے؟ اس لیے دیکھو، اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، جیسے یوسف وسیم رضوی نے کیا، شیعت کا دامن پکڑ کے۔ یہ بھی اصل اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی تھی وسیم رضوی کو، لیکن کرتا کیا؟ تو شیعہ کا دامن پکڑ کے اس نے صحابہ پر اور قرآن پر اور نبی پر جو ہے طنز کیا، آ کے ساری باتیں سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی یوسف واپی، عبدالحکیم ٹھانڈا، شورا اور دیوبند کا سہارا لے کر نظام الدین اور مولوی سعد اور مولوی سعد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ یہ سازشیں رچ رہے ہیں، اور حد یہ ہو گئی کہ دیوبند کو بھی انہوں نے مسمار کرنے کی سوچی۔ اس لیے میری درخواست ہے، میری بات کو سنیں، غور کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔